اور اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے آج 5 سال کے بعد تہران کی مرکزی امام خمینی مسجد میں نماز جمعہ کا خطبہ دیا ہے اور نماز کی امامت کرائی ہے۔ امام خمینی مسجد میں نماز جمعہ سے کئی گھنٹے پہلے ہی عوام کا رش لگ گیا تھا۔ ایرانی عوام اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا خطبہ سننے اور ان کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کرنے بڑی تعداد میں پہنچ گئے۔ آیت اللہ خامنئی نے نماز جمعہ کے خطبے میں مسلم اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان مظلوم لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ مسلمان قوموں کو افغانستان سے یمن، ایران سے غزہ اور لبنان تک دفاعی لائن بنانا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ ان سے ابھی تک کسی نے احتجاج ملتوی کرنے کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ ہر صورت ڈی چوک جائیں گے، اکیلا بھی رہ گیا تب بھی جاؤں گا۔ ہمارا پرامن احتجاج ہے، تشدد کیا گیا تو ذمہ دار تشدد کرنے والے خود ہوں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں پشاور اور خیبر پختونخوا کے پارٹی عہدیداروں، اراکین اسمبلی نے شرکت کی۔ اجلاس میں ہر صورت ڈی چوک پہنچنے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا کہ راستے میں کئی رکاوٹیں آئیں گی، کئی راتیں رکنا بھی پڑی تو رکا جائے گا۔ کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے، ماسک اور شیلنگ سے بچنے کے لیے سامان بھی موجود ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کے قافلے کے ہمراہ موٹر وے اور راستوں سے کنٹینرز ہٹانے کی مشینری بھی ساتھ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کو ذہنی مفلوج شخص قرار دے دیا۔ کہا کہ یہ خود کام کرتے ہیں، نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں۔ یہ ایک صوبے کو دوسرے سے لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں، دہشت گردوں سے نمٹنا خوب جانتے ہیں۔ ذہنی مفلوج ہیں وہ یہ لوگ ہیں جن سے نہ کام ہوتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ مذموم حرکت کر رہے ہیں کہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی بھول میں نہ رہنا، یہ دہشت گردوں کو کیسے نمٹنا ہے یہ اچھی طرح آتا ہے مریم نواز شریف کو۔ پنجاب کے عوام جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں، تبھی آپ کی کسی کال پہ کام نہیں کرتے۔ آئی جی صاحب آئے تھے، مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں اور شیلز کی ضرورت ہے، تو میں نے کہا کیا کرنے آپ نے آنسو گیس کے وہ شیلز؟ وہ کہتے ہیں کہ جب لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے تو ہمیں شیلز کی استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ شیلز ضرور خریدیں، لیکن اس کا بل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھیج دیں۔ یہ جو پیسہ آپ خرچ رہے ہیں پنجاب پہ حملہ آور ہونے کے لیے، یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی امانت ہے۔ آپ نہ صرف پنجاب کے اوپر یہ بار بار حملہ کرتے ہیں، بٹ آپ ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں جو خیبر پختونخوا کے برے حالات چھوڑ کر آج پنجاب میں کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ سرکاری ملازمین کا ایک جلوس لے کر آ کر پنجاب کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ پنجاب میں قانون ہے، قانون پہ عمل درآمد ہے، تو مجھے تو الحمدللہ پنجاب کی اور پنجاب کے عوام کی حفاظت اچھی طرح کرنی آتی ہے۔ تم اپنی فکر کرو، یہ شاید ہمارا آخری چانس ہے۔ اگر یہ ہمارا ملک آگے نہ بڑھا تو پھر ہم ترقی ہمارا خواب رہ جائے گا۔ اللہ نہ کرے، اس ملک کے اندر بہت پوٹینشیل ہے۔ ڈی چوک ہماری منزل ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ثوابی کے لیے روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ہر صورت ڈی چوک پہنچیں گے، آئین کے تحفظ کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، ہم واپس نہیں آئیں گے، حقیقی آزادی کے لیے سب نے نکلنا ہے۔ ثوابی والے پہ جائیں، وہاں دیکھیں پتہ چل جائے گا آپ کو کیا انتظامات ہیں۔ کہ نہیں کل تک کا پروگرام ہے انشاءاللہ، جب تک خان صاحب حکم نہیں ہوگا ہم انشاءاللہ آگے جاتے جائیں گے، اور انشاءاللہ ڈی چوک ہماری منزل ہے۔ سب نے نکلنا ہے اور پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے ہم نے ہر سبھی قربانی دینی ہے۔ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، آج سب ڈی چوک پہنچیں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب کہتے ہیں ہمارے پرامن احتجاج پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ 4 اکتوبر کو سب کے سب لوگ ڈی چوک پہنچیں گے۔ حکومت کے دن گنے ہوئے ہیں۔ کل میاں والی میں، بھاولپور میں، فیصل آباد میں جو مظاہرے ہوئے ہیں، جو لوگ نکلے تھے وہ پرامن احتجاج تھا۔ پولیس نے اسٹریٹ فائرنگ کی ہے، آنسو گیس کی ہے، لوگوں کے خلاف پرچہ کی ہے۔ یہ سارے کے سارے کیسز بوگس کیسز ہیں، ساتھیوں کو ناجائز جیل میں رکھا گیا۔
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि हमारे पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मालूमात मौसूल हो रही है कि लीगी सरकार ने गुल्लू बट तैयार कर रखे हैं। हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करने की कोशिश और मनसूबाबंदी की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी बदनाम ज़माना पंजाब पुलिस ने फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की। उन्होंने कहा कि नून लीगियों ने जमहूरियत का जनाजा निकाल कर रख दिया। नून लीग फाशिज्म और जबर की अलामत बन चुकी है। तशद्दुद करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब पुलिस अपनी आईनी हुदूद में रहे वरना कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पुरअमन लोगों को कमज़ोर ना समझा जाए। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। कौम बखूबी जानती है कि पंजाब पुलिस और नून लीग की दौड़ें कहाँ से हिलाई जा रही हैं। सूबाई मुशीर इत्तलात ने कहा कि पुरअमन एहतजाज को कुछ और रंग देने की नाकाम कोशिश की जा रही है। हम कागजी शेरों को जला कर रख देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मुल्क में बेहतरी आ रही है, महंगाई कम हो रही है, लेकिन इनको चैन नहीं आ रहा। ये बताएं इन्होंने पख्तूनख्वा के अवाम के लिए अब तक क्या किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग देख रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब काम कर रही हैं, इसलिए यहाँ के लोगों एहतजाज में दिलचस्पी नहीं। PTI ने पिछली बार भी पुलिस अहलकारों पर आंसू गैस की शेलिंग की थी। ये पुरअमन एहतजाज करें तो क्यों इनको रोकेगा। हर तरफ सिर्फ फसाद के लिए आते हैं। उज़मा बुखारी का पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहना था कि सारी सरकारी मशीनरी कहाँ होती है, जब KP में कोई गाड़ी दरिया में गिर जाती है। तुम्हें आखिर मसला क्या है, तुम बैठकर काम क्यों नहीं करते। तुम्हें फसाद करने का नहीं, पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत करने का मैंडेट मिला है। तो दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मलेशियन वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद हैं, जबकि सऊदी अरब का वफ़द भी पाकिस्तान आ रहा है। वफाक़ी दारुल हुकूमत में अहम नौयत की बैनुल अक़वामी तकारीब हो रही हैं। एक मुमलिकत का सरबराह मौजूद है और PTI धावा बोलने का सोच रही है। सियासत करें मगर ये तरीका दुरुस्त नहीं है। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, जबकि जलसे करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। PTI को पहले भी जलसे की इजाज़त दी गई थी। एहतजाज हक है, लेकिन इस कीमत पर ना करें कि मुल्क की बदनामी हो। किसी को धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद में इस वक्त हसास सूरत हाल है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलेशियन वज़ीर आज़म की आमद हमारी मईशत के लिए बेहतरी साबित हो रही है। यहाँ से मलेशिया गोश्त एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसी तरह चावल की एक्सपोर्ट भी बढ़ाई जाएगी। CPEC के आगाज़ पर बानी PTI ने धरना दिया। SCO का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एहसास की बात है। ऐसे मौक़ों पर एहतजाज करना मनफी पैगाम है। हमें पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस दुनिया को दिखाना है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि एहतजाज करने वाले पार्लियामेंट के फ्लोर पर एहतजाज करें। सड़कों पर एहतजाज से मनफी तासुर जाएगा। मुल्क और माशी तरक्की की तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को मशवरा है कि वो पेशावर जाएं और ट्रांसपोर्ट के किरायों को कम करवाएं। PTI का कल मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज। PTI के 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर एहतजाज के मामले पर मीनार पाकिस्तान के अतराफ में अभी से ही कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। ग्रेटर इकबाल पार्क पर पुलिस की नफरी से अभी से तैनात कर दी गई है और पंजाब के 4 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और मुमकिना दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र पंजाब के 4 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई और लाहौर, रावलपिंडी, अटक में रेंजर्स भी तलब कर ली गई है। लाहौर में दफ़ा 144 के नफाज के खिलाफ शहरी नाजीउल्लाह ने मुतफरिक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दफ़ा 144 नाफिज करना गैर कानूनी और गैर आइनी है। आईन पाकिस्तान शहरियों को एहतजाज का हक देता है। अदालत 3 से 8 अक्टूबर तक नाफिज की गई दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। वफाक़ी दारुल-हुकूमत में D चौक और PTI के एहतजाज और इसे रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात पर अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए शौकत यूसुफज़ई ने कहा, अगर ये सड़कें बंद ना करें तो एक जगह पर एहतजाज हो जाएगा। किस जमहूरियत में एहतजाज पर पाबंदी होती है। 4 रोज़ से वफाक और पंजाब के वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियाँ दे रहे हैं कि अटक पुल का पार करके दिखाओ। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी कौन है जो पूरे पाकिस्तान का मालिक बना हुआ है। PTI की हुकूमत आई तो एहतसाब होगा। हम पुरअमन हैं, पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। हमारे रास्ते ना रोके जाएं। हमारी कुर्बानियाँ जमहूरियत के लिए हैं।
کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کر دی گئی ہے۔ فسطائی حکومت جتنا بھی ظلم کر لے ہم برداشت کر لیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سمیت 20 وکلاء کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر سمیت 20 وکلاء کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ اور سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں ایم این اے لطیف کھوسا، سینیٹر شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ، مصطفین کاظمی، نیاز اللہ نیازی، اعظم سواتی، نسیم حیدر پنجھوتا، انصر ایڈوکیٹ اور عبداللہ وزیر بھی نامزد ہیں، جبکہ مصطفین کاظمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں دعویٰ کیا گیا کہ مظاہرین نے سرکاری ادارے کے سربراہ کا پتلا جلایا اور ٹائر جلا کر راستے بھی بند کیے۔ مقدمے میں پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھانے والے 100 سے زائد نامعلوم افراد بھی شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3 حلقوں کے ٹریبونل تبدیلی سے متعلق کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو دلائل کے لیے آخری موقع دے دیا ہے۔ ممبر سے نثار دورانی کی سربراہی میں 3 رکنی الیکشن کمیشن نے 3 حلقوں کے ٹریبونل کی تبدیلی سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جونیئر وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے استدعا کی کہ راستوں کی بندش کی وجہ سے کوئی نہیں پہنچ سکا، جواب جمع کرانے اور دلائل کے لیے وقت دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ 9 اکتوبر کو جواب اور دلائل دیے جائیں۔ 9 اکتوبر کے بعد کوئی موقع فراہم نہیں کیا جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیس کی سماعت 9 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ اور اب توشہ خانہ 2 کیس کا ذکر کرتے ہوئے ناظرین تک خبر پہنچا رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر وفاق اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا گیا۔ بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ بشرا بی بی کی جانب سے خالد یوسف ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے وفاق اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ بعد ازاں عدالت نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ بشرا بی بی نے اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت سے ضمانت مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کیا تھا۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے NTN نیوز۔